پاک کی طاقت ہے. شیاطین اور دشمنان اسلام تو دین کو روکنا چاہتے تھے، لیکن غوث اعظم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اسلام کے جھنڈے کو پوری دنیا میں بلند فرما دیا. یہ طاقت ہے غوث پاک کی. کیونکہ میں نے ابھی جمعے میں بھی آج بیان کیا تھا کہ 4 صدی میں جو ہے بادشاہوں کے ذریعے اسلام کا نظام چلتا تھا پہلے دور میں. یعنی ایک بادشاہ بنتا تھا، وہ حکم دیتا تھا کون سی مسجد کہاں بنے گی، کون سی جگہ کون مولانا رہے گا، کون زکوٰۃ کیسے دے گا. یعنی بادشاہ اسلام طے کرتے تھے. لیکن جب بادشاہ اسلام کا دور ختم ہو گیا، حکومتوں میں لڑائی جھگڑے چالو ہو گئے، تو اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے جب حکومتیں ختم ہو گئی تو ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر غوث پاک نے دنیا کو اسلام کا سبق پڑھایا، قرآن کا سبق پڑھایا، حضور کی سنت کا سبق پڑھایا. پتہ چلا ہمیں دین بادشاہوں کی چوکھٹ سے نہیں ملا ہے، ہمیں دین تو در غوث اعظم سے ملا ہے. بادشاہ تو ہندوستان میں بھی بہت آئے، تو کیا ہم یہ مانیں کہ ہمیں محمود غزنوی نے دیا ہے، ہمیں دین خلجی نے دیا ہے؟ نہیں، وہ تو بادشاہت کرنے آئے تھے، وہ تو راجہ مہاراجہ تھے. ہمیں دین کسی بادشاہ کی چوکھٹ سے نہیں ملا ہے، ہمیں دین تو غریب نواز اور اللہ کے ولیوں کے صدقے میں ملا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ان کی محفلیں سجاتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا احسان مانتے ہیں، ہم ان پر درود و سلام اور ان کی منقبت اور ان کے ترانے گاتے ہیں. کیوں نہ گائیں؟ کیونکہ ان کا احسان ہمارے اوپر ہے. اگر وہ ہمیں آج یہ دین نہ دیتے تو ہم بھی نہ جانے کہیں پہ گھنٹی بجا رہے ہوتے. یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہمیں مصطفیٰ سے ملا دیا، ہمیں خدا سے ملا دیا. اور ہماری قسمت تو یہ ہے کہ قیامت میں بھی ہم انہی کے دامن کرم سے مل کر حضور تک پہنچیں گے اور انشاءاللہ تعالی جنت تک پہنچیں گے. آئیے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی لازوال کرامت آپ کو بتاتا ہوں جس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا تھا. اور لوگ پریشان تھے اور لوگ حیران تھے کہ آخر کار ایسا بھی کوئی کر سکتا ہے، اور لوگ وشواس نہیں کرتے تھے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دریائے دجلہ کے کنارے اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے ہیں کہ کیا دیکھا، دریا کے کنارے ایک عورت رو رہی ہے، زار و قطار رو رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہی ہے، مولا میرے بیٹے کو واپس پلٹا دے. کیونکہ اس کا بیٹا بارات لے کر دوسرے شہر دریائے دجلہ کے پار بارات لے کے گیا تھا، لیکن ادھر سے جب بارات واپس پلٹی تو اس میں لوگ بھی تھے، دلہن بھی تھی، دولہا بھی تھا، سب تھے. راستے میں بیچ دریائے دجلہ میں ایسا طوفان آیا، ایسی ہوا چڑھی کہ وہ کشتی ڈوب گئی. سرکار غوث پاک جب گزر ہوا تو دیکھا کہ یہ عورت بڑی شدت کے ساتھ روتی ہے، اور یہ عورت ہر روز آ کر اپنے بیٹے کا یہاں انتظار کرتی ہے. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 12 سال تک یہ عورت وہاں انتظار کرتی رہی. سرکار غوث پاک کے مرید نے پوچھا کہ ماں کیوں روتی ہے، کیا وجہ ہے، کس نے پریشان کیا؟ کہا کہ بیٹا میں 12 سال سے اپنے بیٹے کے آنے کا انتظار کرتی ہوں، کاش کسی دن میرا بیٹا اس سمندر کے راستے سے آ جائے اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے. کیونکہ اس کی ماں کو صبر نہیں ہوتا تھا. صبر سب کو ہو سکتا ہے لیکن ماں کو صبر نہیں ہو سکتا. تو یہ بوڑھی عورت روزانہ دریائے دجلہ کے کنارے جا کر اپنے بیٹے کا انتظار کرتی تھی. اللہ اکبر. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کی اس حالت کو دیکھا تو سرکار غوث پاک نے اپنی نگاہ کرم فرمائی، سبحان اللہ، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا کہ مولا یہ تیری بندی تیری بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے، اور آج تیرا بندہ عبد القادر تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے. تیری شان بڑی اعلیٰ ہے، تو قادر مطلق ہے، تو لکڑی میں جان ڈال دے، تو مردے میں جان ڈال دے، تو زمین اور آسمان کا مالک تو ہی ہے، مولا تیرے لیے کیا بڑی بات ہے. اب سرکار عبد القادر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ مولا اس کا بیٹا جو بارات لے کے گیا تھا، میں چاہتا ہوں مولا تو اپنے حبیب کے وسیلے سے اپنے کرم کے صدقے اس بارات کو اس سمندر سے واپس پلٹا دے تاکہ اس ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اس کی دعا پوری ہو جائے. اگر اس کی دعا پوری نہیں ہوئی تو یہ بیچاری تیری رحمت سے نا امید ہو جائے گی، یہ تیری رحمت سے نا امید ہو جائے گی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا دعا کرنا تھا کہ ایک ایسی ہوا چلی کہ سمندر میں وہی جو
हवा चली जो 12 साल पहले चली थी। ऐसा तूफान आया जिस तूफान ने कश्ती को डुबोया था, वही तूफान सरकार गौसे पाक की दुआ को सुनकर, आवाज को सुनकर उसी कश्ती को समंदर के अंदर से निकाल कर बाहर ला करके खड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये औरत, इस माँ की आंखें खुली की खुली रह गई, इसको जो है यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अल्लाहु अकबर, इसको यकीन आ गया, क्योंकि इसके लिए दुआ करने वाला कोई और नहीं है, इसके लिए दुआ करने वाला शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, 12 साल में, अब गौर करें, 12 साल में, 12 साल तो क्या, कोई कश्ती एक दिन भी पानी में डूब जाए तो सारे के सारे मर जाएंगे, और हकीकत है वो सब मर चुके थे, वो सारे के सारे लोग मर चुके थे, और वो सारे की कश्तियां भी, लकड़ियां भी सब टूट चुकी थी, सब टूट चुकी थी। लेकिन जब ये वाकया, ये करामत गौसे पाक की लोगों ने देखी ना, तो कम से कम 3 से 4 से 5 हजार से भी ज्यादा लोग सरकार गौसे पाक की ये करामत देख करके मुसलमान हो गए, इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि उनको पता चल गया कि गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी उस वली कामिल का नाम है, जिसके लिए भी दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को सुनता है, अगर मुर्दा भी हो अल्लाह ताला उसकी दुआ से तो मुर्दे को जिंदा फरमा दिया करता है। ये गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर सरकार को अल्लाह ताला ने जो है करामत और ये इख्तियारात अता किए थे कि वो डूबी हुई 12 साल की कश्ती जब तैरती हुई आई तो माँ से मिली, और सब घर वाले एक दूसरे से मिले, और सबको यकीन कामिल हो गया। उसके बाद गौसे आजम की शोहरत का डंका तो बगदाद, इराक, ईरान, मिस्र, अंदलुस, फलस्तीन, पूरी यूरोप और पूरे अरब अजम में सरकार गौसे पाक का डंका बजता था। सुभान अल्लाह। और सरकार गौसे पाक के इल्म और मकाम का आलम ये था, आज जैसे हम लंगर करते हैं, 11वीं करते हैं, तो सरकार गौसे पाक के यहाँ खाना और लंगर बनता था ना, मालूम है, रोजाना कई हजार लोगों का लंगर बनता था, और कम से कम 6 से 7 किलोमीटर दूर तक खाने की खुशबुएं जाती थी। सुभान अल्लाह, खाने की खुशबुएं जाती थी। आप चलते मुसाफिरों को, मेहमानों को, रिश्तेदारों को, बेवाओं को, यतीमों को, गरीबों को, मोहताजों को, सबके लिए अपना लंगर आम कर दिया था। मुंह देख करके नहीं किसी को खिलाते थे, बल्कि आपकी अता का आलम ये था, अगर कोई कमजोर है, बीमार है, लागज है, बेकार है, भिखारी है, कुछ भी है, अगर गौसे पाक के दामन में आ जाता तो अपने दामन से भर करके माला माल हो जाया करता था, अपने दामन से भर करके जो है माला माल हो जाया करता था। तारीख शाहिद है, गौसे पाक के दौर में कोई बादशाह, कोई राजा, कोई आलिम, कोई पीर, कोई फकीर, कोई मजदूर, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई वजीर, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको गौसे आजम ने अता न किया हो। हर सबको सरकार गौसे आजम ने सब कुछ अता किया है।